محترم خزانہ رہا آپ نے کیا کہنا شروع کی وہ چاہتے ہیں کہ اب کراچی میں شاعر شاعری کے سلسلے میں تو پرانی عادت کو تازہ کر سکتا ہمارے انوار نذیر صاحب انہوں نے بھی آپ نے دیکھا کہ اس محبت کے ساتھ مضمون پڑھا اور شاعر ہمارے سرور داوی صاحب جنہوں نے میری شعر کی شاعری کی طوفان اور کیف حیات کی باتیں یا واقعہ پر سیکھی اور اس میں ایسا ذکر ہے اور خاص طور سے اس طریقہ تو ابھی بھی سرور جاوید بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ لوگ کراچی کے پرانے کراچی کی جو روایتیں تھیں ان کے ساتھ بیٹھی اور ہمارے پروفیسر اشتیاق تعلیم ان کی وجہ سے یہ تقریب سجائی گئی ہے اور اشتیاق تعلیم مراد آباد اور ہمارے نور الہدا صاحب نے ہمارے شریف صدیقی صاحب نے ہمارے تاریخ فاضل صاحب اور السلام علیکم. یہ جو میں نے دیکھا اس کے اندر کچھ میری یہ سعادت ہے کہ جب یہ شروع کے اوپر جو ایک ہی برا ہے وہ میرے ذریعے نگرانی ہوا ہے اور ہمارے سلیم صدیقی صاحب نے اس کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ پی ایچ ڈی بھی میرے ذریعے نگرانی ہوا ہے. بہرحال مجھے یعنی ایک تحقیقی سطح پر اس میں کمی نظر آئی یعنی انہوں نے ڈیٹا نہیں دیا اس کے اندر یہ بتا دیتے ہیں کہ صاحب رئیس حقوق کا غیر مطلوبہ کا نام اتنا ہے جس میں سے میں نے اتنی تجربہ کا انتخاب کیا ہے. اچھا یہ اس لیے بھی کہ یہ باتیں ہونا شروع ہوئی لحاقی حوالے سے کہ صاحب وہ جو ہمارا شاعر ہے اس کا کیا نام ہے اس کا لکھنؤ کا طالب والا اس نے خاصی غالب کے دیوان میں اور پھر غالب کا بھی مسئلہ ایسا کہ جب مطبع احمدی کا معاملہ آیا تو غالب نے اس کی پروف ریڈنگ کی تھی. اچھا وہ 1859 تک غالب کا 30 کا سنہ تھا انہوں نے کہا بھائی غلط نامہ لگائے بغیر کام چلے گا. پھر ہوا یہ کہ چوتھا مجمع جو تھا وہ مطبع نظامی کانپور کو بھجوایا گیا اور وہاں سے کوئی اغلاط نامہ یا غلط نامی کی پھر ضرورت محسوس نہیں ہوئی. وہ ساری غلطیاں غالب نے بنا کر بھجوا دی تھی حسین کے ذریعے. تو اب یہ تو ساری شواہد ہمارے پاس ہیں تو اب یہ جو ایک مضمون کا سہارا لیا گیا ہے وزیر پانی پتی کے حوالے سے مسترد شاعری تو میرے خیال میں وزیر صاحب کا اور بھی ویسے بھی ذکر ہم کر سکتے تھے پرچہ نکالتے تھے یہ اور مخدوم منور نصری نظم کے بڑے ایک دائی تھے کہتے ہیں پروردہ تھے تو یہ اس طرح ہو سکتا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ جو نظموں کا انتخاب ہے یہ غیر مطلوبہ انتخاب ہے اور اشتیاق تعلیم کو اس حوالے سے وضاحت کرنی چاہیے اور تاریخ رئیس لوگوں کو بھی کہ صاحب اب ابا کا کتنا کلام ہے ہمارے پاس تاکہ ہم کسی کاریگر کو اگر جو بھی پیشگی کر رہا ہے اسے چوڑائی کر دیں گے رسائل میں سے وہ جو کلام مل سکتا وہ ڈھونڈیں تو یہ ایک تشریحی اس کے اندر موجود ہے. حنیف عاطی صاحب نے اس کا پیشگی لکھا ہے پہلا مضمون ہے دو مضامین وہی اشتیاق تعلیم کے ہیں. ایک مضمون جو ہے کہ اس میں یہ ہے کہ رئیس حقوق کے نام سے ہے اور دوسرا جو ہے رئیس حقوق جدید شاعری کے حوالے سے ہے اور مسترد شاعری کے حوالے سے ضرور کر سے سرور جاوید صاحب نے جو باتیں کی وہ دراصل رئیس حقوق کو جدت کے حوالے سے بات کی اور جدت کے گانے بلا سے بات آپ کے جگہ نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہاں جو جدید شاعری کی بات جب ہم کرتے ہیں اردو جدید شاعری میں کس طرح ہے جو 30 کے بعد ہے. اچھا اس سے پہلے ہم جدت کی بات نہیں کر رہے اور
اور یہ جو ہے سمجھنے اس کے بنیادی اجزاء جو ہیں وہ تو رومانٹسزم ہو گئی، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس کے باقاعدہ معاملات آگے آ گئے۔ اچھا ہم یہ کہیں کہ سر جدیدیت کی جو روایت ہے وہ ہم اسے رومانٹسزم سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں، جدیدیت کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن وہ 30 والی جدیدیت کی مجدد کے بارے میں، تو میرے خیال میں رئیس جمہور نے اس جدیدیت جو ٹرمینالوجی ہے اس پر بھی ان کی شاعری پوری کرتی ہے۔ میرے اندر کی اداسی کی گئی روز مہمان بلانے کے لیے، تو یہ جو پہلو ہے اس کو ہمیں یقیناً مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ پسندی کا جو معاملہ تھا اور نزدیک کی موت ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ شمس الرحمن فاروقی کی تقریر جو ہوئی تھی نیپال میں جب آئے تھے تو معلومات ترقی پسند ہونے کا تھی، یعنی میں نے کہا فوج صاحب آپ بھی جائیں ہیں زندگی کیا کیا جائے، بھائی میں تقریر تو منعقد نہیں کر رہا لیکن کہا تو سکتا ہوں۔ تو اب یہ والی جو صورتحال تھی اور جو اپنے چہرے کے 60 کے بعد یعنی جدید شاعری کا اردو میں چلنا عام ہونا شروع ہوا، اور جدید شاعری کے حوالے سے ہلکا شمار کرتے ہیں، اور یہ میرا جی اور یہ سارے معاملات میں ایسے وغیرہ تھے، تو ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایسا شاعر ہے کہ جو جہاں جہاں بولی جاتی ہے جہاں جہاں شاعری ہے وہ جدید جہاں میں کہوں اصطلاح کے معنوں میں بھی تو رئیس جمہور کے بغیر اردو جدید شاعری کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی جتنے بھی ہمارے اشعار سنائے سرمائی ہیں وہ اس ٹرمینالوجی میں پھر جاتی ہے، یعنی یہ مجھے وضاحت کرنی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ رئیس جمہور کے حوالے سے جو ان کا کلام ہے مکتوبات ہوتے ہمارے جہاں شخصیت تھے، یعنی جیسے 58 سے 62 تک کا ایک دور ہے، 62 سے 82 تک، تو یہ صورتحال تھی۔ اور وہ ریڈیو کے ایک یعنی حامیہ بھی لکھا انہوں نے، یہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، بچوں کے گیت لکھے، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ صاحب نسلی جنگ، دیکھیے نسلی جنگ اس وقت تک تو ہم اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی نسلی جنگ آپ سنیں گے فاطمہ نبی سبحان اللہ لاکھوں میں یعنی اس کی معیار کی جو تشکیل ہے وہ آنے والے کل میں ممکن ہے کہ ہو جائے۔ اچھا پھر یہ کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا معاملہ، ہم کہیں گے بھائی حضرت عباس بہت اچھی ہے، نہیں سارا شگفتہ کی بات کی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں کہ تو ان تمام باتوں کو اور تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس مجلس میں شریک ہوا، اور ادارے علاقائی تعلیم کی طرف سے خواتین حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ عربی میں تو حضرات ہی کہتے ہیں، خواتین نہیں ہیں وہاں، تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور میں ایک خواہش مند ہوں کہ اشتیاق تعلیم وعدہ تعلیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اور باقاعدہ وہ قواعد اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذرا سائے اس پر بھی کمر بسمیں اور بہتر جائے گا۔ یہ کہ طالب اسرور صاحب سے کہ وقت اکرام کتنا ہے ان کے پاس مکتوب مکاتب کتنے ہیں اور دیگر تحریریں ہیں کتنی ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔